अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज के दिन की सबसे अफसोसनाक खबर ये कि पेशावर की मस्जिद में सुबह धमाका होता है, 8 अफराद शहीद होते हैं, 112 लोग ज़ख्मी होते हैं। एक तरीके से ये बताया जा रहा था कि जी ये मदरसा है जहाँ पे बच्चों की तादाद भी ज़्यादा थी। बहुत दुखी दिल के साथ कहना पड़ता है कि एक मरतबा फिर हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की तकरीबकारी और दहशत गर्दी जो है वो इस मुल्क में जन्म ले रही है। एक के बाद पे दर पे जो वाकयात हो रहे हैं, जो जिस दिन कोयटा का जलसा था पीडीएम का, उस दिन भी एक फ्रूट मंडी में जिस तरह का धमाका होता है जिसमें 3 से 4 अफराद जख्मी होते हैं, फिर उसके बाद ये मामला और ये जो सीरीज एक हम देख रहे हैं इस वक्त नई लहर इस वक्त दहशतगर्दी की, इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। लेकिन इसको जोड़ना और इस तरह से जोड़ना कि माजी में जिस तरह सियासी जमातें एक दूसरे के साथ जोड़ती रहीं, खासतौर पे जमातों की अगर मैं बात ना करूं, अपोजिशन और हुकूमत की बात करूं, तो अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते थे। आज वही रीत और रिवायत दोबारा से अपने आप को दोहरा रही है। इसलिए बार बार मुझे देख के हैरानी भी होती है, कभी कभार पशेमानी का भी सामना हमें होता है इस वजह से, क्योंकि हम वो देखते हैं कि हमारी जो नई आने वाली हुकूमतें हैं, जो नए लोग हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा अपने माजी से अनफॉर्चुनेटली, जबकि उनको बहुत कुछ सीख लेना चाहिए था। माजी में हम ये देखते थे जैसे ही कुछ धरने जलसे होते थे तो उस वक्त अगर कोई दहशतगर्दी की इस तरह की तकरीबकारी होती थी या कोई इस तरह का वाकया पेश आता था, तो इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो खड़े होकर ये कहते थे कि जी ये इसलिए हो रहा है, ये हम हुकूमत को चुके हिलाने की बात कर रहे हैं या हम हुकूमत को घर भेजने की बात कर रहे हैं, इस वजह से ये इस तरह के वाकयात और रुनुमा हो रहे हैं। आज भी वो जुमले जो हैं अपोजिशन की तरफ से हम देख रहे हैं कि नज़र आ रहे हैं हुकूमत को कहते हुए। सो दिस इज समथिंग विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ, द हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। पाकिस्तानी हिस्ट्री का एक ये अलमिया है, आप इसको अलमिया कह सकते हैं, कुछ भी कह दें आप इस मामले को, कि पाकिस्तानी तारीख में हम ये देखते हैं कि वो चीज़ें जो माजी में हुई वो दोबारा हो रही होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर कोई नज़रसानी करके उसमें तब्दीली नहीं आती है। लगता ये था कि नया पाकिस्तान चूंकि क्लेम आउट हुआ बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके मंशूर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि नए पाकिस्तान में कुछ नई रीत रिवायत डलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नए पाकिस्तान में भी वही सब कुछ है और वही सब रिपीट हो रहा है, वही हिस्ट्री अपने आप को इटसेल्फ रिपीट कर रही है जो कि पहले भी होता रहा है। बहरहाल जी, एक तरफ ये अफसोसनाक वाकया होता है, दहशतगर्दी के अफरीद को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे शाह महमूद कुरैशी इस पर आज ये कहते हैं, और शिबली फराज कहते हैं कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वालों तुम्हारे अजाइम खाक में मिलाएंगे। किसको कह रहे हैं, थोड़ा कैटेगोरिकली बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल जी, मरीम नवाज आज इस पे कही थी कि मुल्क के जिम्मेदारों की तवज्जो अपनी जिम्मेदारियों की बजाय अपोजिशन को दबाने पर मरकूज है, इस वजह से ये सारा सब लिंक अप कर रहा है। बहरहाल दूसरी तरफ हमने देखा सरदार अख्तर मेंगल साहब अपनी सीवी लेकर आज नई नौकरी के लिए, मैं एक जगह ये पढ़ रही थी स्टेटमेंट, मैं उसको दोहरा रही हूँ कि अपनी ये हुकूमत की तरफ से लोग ये बात कर रहे थे कि जी अपनी ये शिकायत कर रहे थे और ये तंजिया तौर पे कह रहे थे कि जी अपनी सीवी लेके सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो निकल पड़े हैं अब अपोजिशन की तरफ अगेन और जॉब की तलाश में अपनी। जी ये इसी वाक़े के बारे में बात हो रही है कि आज मरीम नवाज से जाती उम्रा में जाके वो मुलाकात हुई है उनकी सरदार अख्तर मेंगल साहब की। ये क्या नया डेवलपमेंट होगी इस मामले पे, ये भी बहुत अहम सवाल है। दूसरी तरफ जी, काबीना के इजलास में 2 घंटे तक महंगाई पर तल्ख कलामी और तनकीद बराए तनकीद का सिलसिला जारी रहा। ये वही चीज़ है जो उसकी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इस वक्त सामना है, जिस मुश्किल का, और वो महंगाई का अफरीत है और ये जो अब दहशतगर्दी की नई लहर आई है इसके हवाले से भी। बहरहाल इस सब पे बात करेंगे। साथ ही साथ जी आज जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को एक बार फिर अमन की पेशकश की है। ये वही भारत है जिसके बारे में जो है 2 दिन पहले, बल्कि कल का स्टेटमेंट है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे कि मैंने बार बार पेशकश की लेकिन भारत अपनी मनमानियों से बात नहीं आया, और ये वही भारत है जिसके बारे में शीरी मज़ारी साहिबा कल अजय देवल की जो धमकी थी उसको अपोजिशन के पीडीएम के जलसे से में जो आज़ाद बलूचिस्तान का जो नारे के हवाले से जो बात थी उवैस साहब की जो हम कल कर रहे थे उससे जोड़ रही थी, और आज फिर उसके ऊपर बात हो गई है। बहरहाल दिस इज़ ऑल हैपनिंग। एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि फ्रांसीसी मसनूआत की बाइकॉट की अपील है, पूरे हफ्ते एहतजाज का ऐलान रखेंगे और ज़रूर होना चाहिए। ये मैंने कल भी कहा था कि 55 से ज़ायद इस्लामी ममालिक हैं, अगर सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाए, अपने सफ़ीर बुला लें, बाइकॉट कर दें, सो देयर वुड बी अ चांस टू ब्रिंग अप
لارجر وائڈر لیول پہ جو ہے ریولوشن کوئی آ سکتا ہے اس تناظر میں. بہرحال جی میں اپنے مہمانوں کی طرف جاتی ہوں شارٹلی کیونکہ ٹائم کم ہے. جی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہیر سوہو صاحبہ ہیں, ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, پارلیمانی سیکرٹری بھی. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں, بہت شکریہ ہیر سوہو صاحبہ فار جوائننگ اس. ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے ڈاکٹر نثار شیما صاحب ہیں, ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایم این اے صاحب نثار شیما صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے نثار شیما صاحب؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر نثار شیما صاحب فار جوائننگ اس. اور ہمیں جوائن کرنا ہے شاہ نواز جدون صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے. آج یوزول لیٹ ہے, کرسی خالی رکھی ہوئی ان کی. بہرحال جی جیسے ہی آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان سے بھی بات کی جاتی ہے. کالی کرسی دکھا دیں, میں چاہوں گی پروڈیوسر صاحب ذرا خالی کرسی بھی دکھا دیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ کس طرح سے ہمیشہ لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. حکومتی نمائندے ہیں اور ان کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ وقت کا مظاہرہ کریں اور ساری چیزیں کریں, لیکن یہ خالی کرسی رکھی ہوئی ہے شاہ نواز جدون صاحب کی, ابھی تک آئے نہیں ہے, وقت کی پابندی نہیں بنائی انہوں نے آج. بہرحال میں آپ کی طرف جاتی ہوں ہیر سوہو صاحبہ. ہیر سوہو صاحبہ یہ بتائیے گا, آج جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ونس اگین ایک دہشت گردی کی جو لہر اس وقت آئی ہے ساری, اور انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے آج جس کو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ اپوزیشن یہ کلیم کرتی تھی کہ جی جب وزیر اعظم عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں جیسے ہی ہم تحریک نکالنے کی باتیں کرتے ہیں, جلسے جلوس کی بات کرتے ہیں, تو حکومت اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں روکنے کے لیے شاید کہیں کوئی دہشت گردی کی چیزیں ہو جاتی ہیں, اور یہ وہ ساری چیزیں ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اسی طرح سے ریپیٹ اٹ سیلف ہو رہی ہیں. کس طرح سے سمجھتی ہے اس سارے معاملے کو, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ لگتا ہے, کیا حالات دیکھ رہی ہیں, یہ ایک دم سے جو معاملات ٹریگر اپ کیے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہماری یقیناً افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اور اس میں جو آپ لوگ فگر ہے میڈیا کی کہ 1200 کے قریب وہاں شاگرد پڑھ رہے تھے, اور 4 سال سے لے کے 35 سال کے بچے جو ہے نا وہ پڑھ رہے تھے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اگر وہاں پورا اس طرح کی اگر پلاننگ کے ساتھ اگر وہ اس طرح آتے تو بہت بڑی تباہی مچ چکی ہوتی. یقیناً دیکھیں ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے, ذمہ داری گورنمنٹ سے کنسرنڈ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروٹیکشن دے, وہ سیکیورٹی دے, اگر کہیں پہ بھی لوپ ہول ہے تو اس کو بہتر کرے. اب جس طرح اپوزیشن کے جلسے بڑھ رہے ہیں, وہاں پر جو عوام کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے, تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 واقعات ہو گئے. اب یہی سوال جو 3 سال پہلے عمران خان صاحب کہتے تو کیا ہم یہ دہرائیں کہ یہ حکومت کر رہی ہے؟ یقیناً یہ سوال تو پہلے کہتے ہیں نا, آپ نے جو بولا وہی آپ کے منہ پہ لگایا جا رہا ہے, بولا جا رہا ہے. تو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کر رہا ہو قابل مذمت ہے. ہم پاکستان کے عوام کے سے تو سیکورٹی اداروں کے ساتھ ہیں. اس طرح کہ اگر انٹرنل کوئی سازش کر رہا ہے یا انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے, اس کا سدے باب کرنا حکومتوں کا کام ہے. حکومت کا کام ہے کہ وہ سیکورٹی پرووائڈ کرے, چاہے وہ مدرسوں کی ہو, چاہے وہ اسکولوں کی ہو, یا آپ اور میں کوئی بھی عام پاکستانی اس کی سیکورٹی. جب آپ ان اداروں کو چھوڑ کے صرف آپ فوکس کر لیں, ٹارگٹ کر لیں کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے, نیب کو کس طرح ان کو ٹارگٹ ریفرنس دینے ہیں, نیب کے خلاف کیسے کرنے ہیں, یا پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے اس کے خلاف کیا کارروائی کرنے, تو یقیناً بہت سارے ایشوز جو ہے نا, آپ نے خود اپنے انٹرویو میں بتا دیا تھا, بہت سارے ایشوز جو ہے نا, اب ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا, اب 25 ماہ ہو گئے, اب آپ سے لوگ 25 ماہ میں آپ سے اتنا بیزار ہو چکے ہیں کہ لوگ اب پی ڈی ایم کے تھرو لوگوں عوام جو ہے نا وہ شامل ہو رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان پہ تنقید بڑھتی جا رہی ہے. اگر وہ چیزیں کور نہیں کریں, چاہے وہ مہنگائی ہو, چاہے وہ سیکیورٹی ہو, چاہے وہ لینڈ سچویشن ہو, ان کو کنٹرول نہیں کریں گے, پرائرٹی پہ یہ چیزیں نہیں رکھیں گے, تو خدا نخواستہ جو ہم سب کی محنتیں, آپ نے, ہم نے, اداروں نے جو محنتیں کی ہیں, جو اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں, کہ خدا نخواستہ ہم دوبارہ پھر اس دورہ پہ نہ کھڑے ہو جائیں جو 6 سال 8 سال پہلے جن مشکل حالات سے ہم گزر رہے تھے, کہ ہم روز کہیں نہ کہیں ملک میں 3-4 خودکش دھماکے سے ہوتے تھے, اور روز کہیں نہ کہیں پہ ہم مواد اٹھاتے تھے. تو میں نہیں سمجھتی کہ ان کو سیریس ہو کے, جس طرح آج انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ میں مہنگائی پہ بات کی ہے, ان کو پرائرٹی پہ سیکیورٹی کو رکھنا چاہیے کہ لا اینڈ سچویشن جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے, ان کو پرائرٹی میں یہ چیز رکھنی چاہیے. پریورٹی پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے. نثار شیما صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جلسے بہت اچھے آپ لوگوں نے کیے, کوئٹہ کا جلسہ بھی بڑا شاندار جلسہ تھا, مریم نواز صاحبہ بڑی ووکل بھی نظر آئی وہاں پہ, مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی باتیں کی. لیکن اب یہ جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی یہ جو ایک لہر ٹریگر ہوتی ہوئی, فلیئر اپ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے, واٹ وڈ یو تھنک کہ جی کیا اس کے اسپیکٹس ہو سکتے ہیں, اور کیا اس کے کانسیکوینسز ان اے لارجر وے ہم دیکھ رہے ہیں؟
سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آج پوری دنیا میں کشمیری جو ہیں 27 اکتوبر کو وہ یوم سیاہ مناتے ہیں. جی ہمیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں, بدترین مظالم جن کی انسانی تاریخ میں شاید مثال نہیں ملتی, ان مظالم کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور یہ بھارتی درندے جو کچھ کر رہے ہیں, انشاءاللہ وقت آئے گا جب ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور کشمیری جو ہیں انشاءاللہ بالکل آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہوں گے. انہیں ایسے خود ارادیت ملے گا انشاءاللہ, اور وہ اپنی مرضی کے مطابق, اپنی خواہشات کے مطابق کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا ٹھیک ہے. انشاءاللہ. جی دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں, جو آپ نے دہشت گردی کی بات کی, اصل بات یہ ہے کہ ایسے ہے جیسے ہمارے ملک میں اس وقت حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کراچی میں, آپ دیکھیں جس طرح کرائم ریٹ دن بدن بڑھ رہا ہے, جس طرح اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے, پورے ملک میں چوری اور ڈاکے بڑھنے ہیں, جس طرح یہ دہشت گردی نئے سرے سے سر اٹھا رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو دہشت گردی کے پیچھے یقیناً ہمارے دشمن جو ہیں وہ شامل ہیں, وہ قوتیں جو ہے ان کا ہاتھ اس میں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہاں حکومت نام کی چیز کوئی نہیں ہے. اب یہ ان کو یہ موقع مل گیا. آپ کو یاد ہے کہ بدترین دہشت گردی تھی جب 2013 میں میاں نواز شریف نے حکومت سنبھالی. دو سب سے بڑے چیلنج تھے دہشت گردی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ. جس طرح دونوں پہ قابو پانے کے لیے میاں نواز شریف نے فیصلہ کن کردار ادا کیا, اس کو قوم یاد رکھے گی. اب یہ ہے کہ دیکھیں, اس بھارتی حکومت کو پہلی دفعہ اس کمزور سی حکومت کی وجہ سے یہ ضرورت ہوئی کہ وہ اس نے یہ جو اقدام کیا, یعنی انیکسیشن آف کشمیر والا, جیسے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 370 ریووک کیا پچھلے سال 5 اگست کو. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اسی طرح حالت یہ ہے کہ اب یہ سارے ملک دشمن, ہمارے پاکستان دشمن جو ہیں قوتیں سر اٹھا رہی ہیں, اور دہشت گردی کے جو اقدامات کر رہی ہیں وہ, اور جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے یقیناً ان کا ہاتھ. اور وجہ یہ ہے حکومت کی ناکامی ہے, اس کی نااہلی ہے. اچھا ٹھیک ہے, حکومت کی نااہلی اور ناکامی نظر آتی ہے. لیکن جہاں بات کی کہ ڈیفینیٹ سی بات ہے 2013 سے ہم آپ کی حکومت آئی اور آپ نے کام بھی کیا, لیکن ہم نے دیکھا 2014 میں واقعہ ہوتا ہے اے پی ایس کا بھی بڑا دردناک واقعہ ہوا تھا وہ پشاور کی میں, اور آج بھی جو یہ واقعہ ہوا ہے بڑا ہی دردناک واقعہ ہے, اور اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. واٹ آر دی ایکسٹرنل کازز بھی آپ سمجھ رہے ہیں کوئی جس کو آپ کو لگ رہا ہے؟ اور ویسے پی ڈی ایم کو تو بار بار جوڑ رہے تھے حکومت والے خود ہی, کل شیریں مزاری صاحبہ نے بھی کہا بھارت سے جوڑ دیا, کہیں اسرائیل سے جوڑ دیا, کہیں ان کے منشور سے جوڑ دیا, کل بھی یہ ساری بات ہوتی رہی. مجھے یہ فرمائے رضا کہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جنہوں نے یعنی وہ مسجد میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا ہے, وہ ان کو انسان کہلانے کا حق ہے؟ وہ تو کوئی درندے لوگ ہیں, درندے ہیں, اور یہ پاکستانی ہو ہی نہیں سکتے, نہ مسلمان نہ پاکستانی نہ انسان ہیں. یہ تو یہ کہ درندے ہیں جو یہ ہے کہ اپنے غیر ملکی اکاؤں کی خواہشات کے مطابق چند تکوں کی خاطر یہ جو ہے معصوم لوگوں کی, معصوم بچوں کی جانیں لے رہے ہیں. یہ تو اس کی مذمت کے لیے تو الفاظ ہی جو ہے نہیں ملتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بھارت کے ساتھ یہ جو ان کا جو وتیرہ رہا ہے, دیکھیں بھارت کی گیم تو یہ میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن بھارت کی گیم تو یہ اس وقت کرتے رہے جب انہوں نے کہا, انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا عمران خان صاحب نے کہ مودی کی جیت اگر ہو جائے تو مسئلہ کشمیر جو ہے حل کرنے میں مدد ملے گا. شاید یہی وہ حل چاہتے تھے, جو مودی کی جیتنے کے بعد اس نے جس طرح جو کچھ کیا ہے, شاید عمران خان کے ذہن میں یہی ہو. پھر آپ کو یاد ہے کہ جس طرح اس نے ہمارے وزیر اعظم نے ایران جا کر یہ کہا کہ پاکستانی سرزمین ایران کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی. اندازہ کرتے ہیں کوئی وزیر اعظم کوئی ملک کا سربراہ اس طرح اپنے وطن کو بدنام کر سکتا ہے؟ پھر اور بے بنیاد الزامات. پھر اس نے کہا وزیر اعظم نے, ہمارے وزیر اعظم نے, پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے جناب القاعدہ کے دہشت گردوں کو ISI نے ٹریننگ دی. اندازہ کر لیں کس قدر بے بنیاد اور بیہودہ الزام ہے پاکستانی اداروں کے خلاف. تو یہ گیم کر رہے ہیں ہندوستانی, یا یہ ہندوستان کی گیم, یا یہ کہ یہ پاپولیشن جو ہے جو ہر موقع پہ جب یہ ہے کہ کسی نے وطن کو کی تعمیر کو للکارا ہے, ہم نے تمام تر اپنے اختلافات اور حکومت کی بدنیتی, ان کی حرکتیں, ان کا جو نیرو مائنڈ سیٹ ہے,
उनके इंतकामी जरिए को बालाए ताक रखकर हमने आगे बढ़कर तावन किया, आपको याद है। अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, मैं आपसे मजीद भी बात कर रही हूँ। मैं जरा हीर की तरफ आऊंगी। एक तरफ तो ये सारे मामलात हम दहशतगर्दी के देख रहे हैं, भारत को बार बार कर्ज भी करते हैं, उसको हर चीज़ के लिए ब्लेम आउट भी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज फिर एक बार अमन की पेशकश कर रहे थे भारत को। और इस तरह के तनाजुर में जब हम देख रहे हैं कि इस तरह की दहशतगर्दी हो रही है, या जब हम देख रहे हैं कि कोयटा के जो हालात है, जब हम देख रहे हैं कि कश्मीर में क्या हुआ है, उसके बाद भी क्या ये इम्पोर्टेंट था, क्या ये बनता था कि आज भी इमरान खान साहब ये कहते भारत को कि जी अमन के लिए आइए और आगे बढ़िए? रिदा, यही तो सवाल है कि आप डबल पॉलिश की क्यों खेल रहे हैं। जब आप, मेरा ख्याल में जब कोयटा का जलसा हुआ था तो वहाँ के सीएम ने साहब ने ये कहा था कि पता नहीं पीडीएम का जलसा था या बीजेपी का जलसा था आपने, और इस तरह के स्टेटमेंट के जब वहाँ पर आवाज़ आप जितने भी वहाँ पर लोगों ने स्पीचेस की उसमें कहा कि भाई ये तो जो है ना ऐसा लग रहा है कि इंडिया की सपोर्ट के लिए जलसा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप ये करते हो कि भाई आप कहते हो कि भाई हम जो है ना इंडिया से बात करने को मना जा रहे हैं। आप यही प्राइम मिनिस्टर था जो तनकीद करता था कि भाई नवाज शरीफ जो है वो यार है, मोदी का यार है, और वो उसके लिए मरा जा रहा है। आप जब से हुकूमत में आए हो उन लोगों ने, इंडिया ने किसी ने भी बात करने के लिए तौफीक अता यहाँ पर हमेशा, मोदी जब आ रहा था तो भी आपने कहा कि ये जीत जाए तो हमारा कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। अभी भी आप कह रहे हो कि हम दावत दे रहे हैं। तो क्या मकसद है कि क्या मैंने नहीं देखा कि कभी इंडिया ने ये कहा हो कि भाई हम पाकिस्तान से बात करने को तैयार हैं। आप पाकिस्तान के जो इस वक्त हुक्मरान हैं वो क्यों चाह रहे हैं कि भाई हमें इंडिया से बात करनी है, हम दावत दे रहे हैं, हम पेशकश कर रहे हैं, तो क्यों गिरे जा रहे हैं? एक पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की अपनी एक बाख्तियार है, एक बावकार मुल्क है। कोई मुल्क अगर आपसे बात करने को तैयार नहीं है, आपकी पॉलिसियों को पे तनकीद करता है, जो फोरम इंडिया को मिलता है वो हमेशा उसने बढ़ चढ़ के आपके खिलाफ पॉलिसी उन्होंने बयान दिया होगा। चाहे इंटरनेशनल किसी भी फोरम पे जाए वो हम पे हमेशा तजलील करता पाकिस्तान की। आप मरे जा रहे हो, आप ये पॉलिसी बना रहे हो। एक तो मतलब मुझे क्या लगता है ये, अब वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ही बता सकते हैं कि उनको क्या है। यहाँ तो फिर ये कहें कि इसराइल की तरफ से है, क्या यहूदी है, क्या चाहते हैं, क्या है। देखो हमेशा पॉलिसी जब खारजा पॉलिसी बनाई जाती है बावकार तरीके से, आपके साथ ईरान के साथ आपके क्या ताल्लुकात चल रहे हैं वो सबके सामने, अफगानिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो हालात हुए थे अफगानिस्तान में, पासपोर्ट वाले भी हालात हुए थे, ये जो आपके सराउंडिंग में जो आपके इस्लामी ममालिक है उनके साथ आपके ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, जो आपके साथ हर बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। और ये वो मुल्क है जिन्होंने हमेशा आप पे तनकीद की है। इस वक्त भी FATF में जाए तो वहाँ पे उसकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए, उसकी पूरी कोशिश है। लेकिन आप फिर भी मरे जा रहे हो, आप फिर दोबारा दावा दे रहे हो, और उन्होंने हमेशा रिजेक्ट किया, मोदी साहब ने हमेशा रिजेक्ट किया आपको। लेकिन आप आज फिर आपने स्टेटमेंट दिए कि हम जो है ना वो उनको दावत दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ दिस इज़ अनफेयर, इस तरह की स्टेटमेंट सूट नहीं करती। कोई भी मुल्क अगर आपके साथ बावकार तरीके से आ रहा है, बात कर रहा है तो करे, लेकिन अगर कर नहीं रहा तो आप क्यों मरे जा रहे हैं? आपकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से आपका मुल्क चल नहीं पा रहा? या तो फिर ये कहें कि आपका मुल्क आपसे चल नहीं पा रहा तो आप मजबूर हैं कि ऐसे पावरफुल मुल्कों के साथ आपने चलना है। तो फिर यकीन ये मैं कहूँगी इदारे भी सोचें कि ये बार बार क्यों दावत दे रहा है, इंडिया को दावत दे रहा है कि हमसे जो है ना वो फॉर्म तफीम करें, हमसे बात करें, हम दावत दे रहे हैं, क्यों करना चाह रहा है? ठीक है, दिस इज द पॉइंट। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, इसी के साथ जी विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। और शाहनवाज साहब की जो कुर्सी हमने खाली दिखाई थी वो अब पहुंच गए। शाहनवाज साहब बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं, लेकिन आप बहुत देर से आए हैं। थैंक यू। नहीं, मैं असल में टाइम में, लेकिन यहाँ ये हाल है कि हमारे सूबाई गवर्नमेंट का ट्रैफिक इतना जाम, हाँ, कि 12 साल में कम से कम ये ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करते तो उसमें टाइम पे पहुँच जाता। अभी भी ठीक नहीं हुआ, यानी कि अभी भी सही नहीं हुआ। नहीं ना, ट्रैफिक का निज़ाम कहाँ है जो ना वहाँ से इतना बुरा हाल। अच्छा। तो कम से कम 12 साल में मेरी बहन बैठी हुई, हम इनसे ये रिक्वेस्ट करें कुछ और करे या ना करे, कम से कम ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करे ताकि बंदा घर या कहीं जाना हो तो टाइम से तो पहुंचे। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले चले इनका पॉइंट नोट आउट आप कर ले। मैं आपसे सबसे पहले, चूँकि आज हम बात कर चुके हैं, मैं अपने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से ले चुकी हूँ उनका मौक़िफ़। पेशावर की मस्जिद में जो धमाका हुआ है, क्या वजह है कि ये एकदम से फ्लेयर अप कर रहा है? मैं आपसे जवाब ले लूँ। धमाकों के मामला जिस दिन जलसा था कोयटा में भी हमने देखा, फ्रूट मंडी में जी एक धमाका होता है, 3 से 4 अफराद जख्मी होते हैं और शहीद भी होते हैं।
اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے, ٹھیک ٹھاک لوگ زخمی ہو گئے, مدرسے کی پھر کہانی ہے, اس وقت لوگ بہت پرسانے حال رہی ہیں, کوئی برا حال ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ کیا یہ واقعی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ اپوزیشن کے پیچھے پڑ گئے اور سیکیورٹی اور ان سارے معاملات کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, بالائے طاق رکھ دیا ہے, اس وجہ سے یہ فلیئر اپ ہو رہی چیز ہے؟ نہیں, سب سے پہلے تو میں جو پشاور کا دھماکہ ہوا ہے تو ان میں جو قیمتی جانیں گئی ہیں ان پہ میں تیرے افسوس ہے انہیں اظہار کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیکورٹی ہے, لیکن تھریٹ پہلے سے ہوتا کہ کوئٹہ کے جلسے کے لیے بھی کہا تھا کہ اپوزیشن کو کہ تھریٹ ہے. اسی طرح KPK کے اندر, لیکن سیکورٹی ہم تو ان کو دیتے زیادہ تر, وہاں بھی وہ کرتے ہیں, لیکن ان کو اپوزیشن والے اگر ان کو سیکورٹی نہ دے تو پھر یہ چیخیں گے کہ بھئی ہمیں سیکورٹی نہیں دے رہے ہیں. سیکورٹی کا انتظام وہاں بھی تھا, لیکن یہ ایک انڈیا افغانستان سے وہاں انڈیا بیٹھ کے وہ پلاننگ کر رہے ہیں. تو میں تو اپوزیشن والوں سے یہ کہوں گا کہ خدارہ یہ وقت نہیں ہے جلسے کرنے کا. اچھا, یہ اس ٹائم ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں, اور یہ آپ کو اپنا یاد ہے جب 2014 میں آپ لوگ جلسہ کر رہے تھے اور جو ڈی چوک پہ آپ لوگوں نے کیا ہوا تھا, جس وقت پریزیڈنٹ نے آنا تھا چائنا کے, اور معاشی طور پہ بڑے معاملات تھے, اور جب آپ سے حکومت اس وقت ریکویسٹ کر رہی تھی اسی طرح کہ خدا کے لیے جلسے نہ کریں, آپ لوگوں نے بھی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں نہ مانوں, اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیے ہم نے تو اس وقت ہم ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے تھے مختلف, اس میں تو شہروں کو ڈسٹرب تو نہیں کیا تھا ہم نے نا. انہوں نے بات یہ ہے کہ ہم ڈی چوک میں ایک ایریا میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. بات یہ ہے یہ تو پورے اس میں کہ یہاں سندھ کے اندر, مجھے یہ بتا دے کہ میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہاں یہ کہتے کہ کرونا کا وہ کرتے ہیں, اتنا بڑا انہوں نے یہاں پروگرام کیا, 11 پارٹیوں نے مل کے لوگوں کو جمع کیا. کیا اس وقت کرونا نہیں تھا؟ یہ تو ریسٹورنٹ پہ یہ چاپے مارتے ہیں کہ بھئی بند کرا دے, اسکولوں پہ یہ جاتے ہیں. تو کیا اس سے نہیں پہلے بلوچستان کے اندر انہوں نے کیا ہے, کیا اس سے نہیں پہلے کرونا نہیں پہلا؟ سوچنا چاہیے کہ یہ وقت, میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت جلسے کرنے اور جلسوں کا نہیں ہے. ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں اور یہ کس طرف جا رہے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی ایسی بات رکھی ہے کہ اپوزیشن آپ کی بات مانے اور سنے, کیونکہ آپ لوگوں نے ہم نے تو بالکل, جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ ہی اپنی منمانی کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ جائز بات ان کی, لیکن یہ نہیں کہ ناجائز بات ہم کیوں مانیں. ان کو بھی ناجائز بات یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے کہہ رہے کہ بھئی آپ ہمیں ریلیف دے دیں, اس میں ہمیں NRO دے دیں. بالکل ہم تو نہ NRO دیں گے, نہ ان کی کرپشن جو نا وہ ان کے لوٹے ہوئے پیسے وہ معاف کریں گے. وہ قوم کا پیسہ ہے, وہ تو ان سے ریکور کریں گے. اچھا, قوم کا پیسہ ریکور کریں گے. نثار چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. نثار چیمہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. نثار چیمہ صاحب یہ جیسے کہ کہہ رہے ہیں شاہ نواز جدون صاحب کہ جی آپ لوگ NRO مانگنے کے لیے کر رہے ہیں, پورا ملک آپ نے ڈسٹرب کر دیا ہے, کووڈ کی لہر سیکنڈ اسپائک اس وقت ہائیک پہ, وائی یو پیپل آر ڈسٹربنگ دا ہول کنٹری. وہ پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ ہم تو صرف ایک ڈی چوک پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ لوگ کا کیا مقصد ہے کہ آپ لوگ پورے شہر جا کے پورے ملک کو وہ کر رہے ہیں, ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ مقصد تو ہمارا صرف یہ ہے کہ اس نالائق حکومت کو گھر بھیجا جائے, بس یہ دو اصلی بات ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم جلد سے جلوس نہ کریں تو یہ ہے کہ ان کے لیے بڑا یعنی سب سے آسان حل یہ ہے, یہ گھر جائیں, نئے الیکشن کروائیں. بات یہ اور اپنے سلیکٹر سے مشورہ کر کے جو ظاہر انہوں نے کرنا ہے تو بہتر یہ ہے. دیکھیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, یہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی جو کہ عادت نہیں ہے ان کو. یہ ذرا غور تو کریں, جس طرح آپ ان کو یاد دلایا, جس طرح 126 دن کے انہوں نے یہ ہے کہ پورے نظام معطل کر کے رکھا, چین کے صدر کو اپنا دورہ ملتوی کرنا پڑا. اندازہ کریں کوئی ان کو ملک اور قوم کے مفاد سے ذرا بھی انٹرسٹ نہیں. اور جو انہوں نے حرکتیں کی ہمارے جلسے میں, اندازہ کر لیں, کوئی کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہو, کسی نے قوم کو لا قانونیت پہ اکسایا ہو, کسی نے یہ اس طرح کی حرکتیں کی ہو کہ گیس اور بجلی کی بل جلائے ہوں, کسی نے یہ ہے کہ قوم سے کہا کہ آپ گیس اور بجلی کے بل نہ دیں, آپ ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں, بینکوں کے ذریعے نہ بھیجیں, کسی نے پولیس پہ حملے کیے ہوں. یہ اندازہ کرتے ہیں جو یہ کرتے رہے تو ان کو اپنی حرکتیں اپنے کرتوت یاد ہی نہیں ہے. اندازہ کر لیں, ہم نے یہ ہے کہ اس حالت میں بھی ہم نے یہ وہ حرکتیں نہیں کرنی. ہم جمہوری لوگ ہیں, مہذب لوگ ہیں, ہم نے اس طرح کی حرکتیں بالکل نہیں کرنی جو انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں. نہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو ہم لا قانونیت کے درس سے جس طرح انہوں نے دیے, ہم تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں, اور قوم کا پیمانہ, صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں, قوم ان کو ایک دن کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو انہوں نے قوم کے ساتھ
जुल्म किया है महंगाई की शक्ल में। कौम एक दिन के लिए भी आपको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है महंगाई के लिए। अच्छा दूसरा मेरा भी सवाल सुन। मैं सबसे पहले हाँ, अपने चल, भाई को चल। जवाब दे दूं। हाँ। इन्होंने कहा है कि भाई हमने 126 दिन धरना दिया लेकिन एक गमला तक नहीं तोड़ा हमने। हाँ। हमारे जलसे में मुल्क के खिलाफ बातें नहीं हुई। हाँ। हमारे जलसों में आज़ाद बलूचिस्तान की बातें नहीं हुई। हाँ। हमारे जलसों में हमारे अफवाज के खिलाफ बातें नहीं हुई। पता नहीं ये तो किस एजेंडे के तू ये तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान के साथ लड़ने नहीं आए हैं, ये तो किसी के एजेंडे पे हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। ये तो वाज़ेह हुआ बलूचिस्तान के जलसे में आज़ाद बलूचिस्तान की बातें किसने की, इनके स्टेज से हुई हैं। नवाज शरीफ ने किन के खिलाफ तकरीर की यहाँ गुजरावाला के अंदर? मेरे भाई आपके कायद ने गुजरावाला में क्या तकरीर की? आज आप बात कर रहे हो इसी आर्मी चीफ के एक्सटेंशन में तो आपने वोट दिया था। एक तरफ आप उनके खिलाफ बात करते हो, दूसरी तरफ एक्सटेंशन में आप वोट देते हो। ठीक है, आप रिस्पॉन्ड करेंगे क्या निसार चीमा साहब? मैं वरना हीर से ले लूं, फिर आपसे मैं आती हूँ, आपकी तरफ आ रही हूँ। जी मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। निसार चीमा साहब मुझे सिर्फ एक मिनट देगा, मैं हीर की तरफ चली जाऊँ। जी हीर, ये जो सारा मामला है आप लोगों के जलसों से देखें, जो इस वक्त नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, वो तो करेंगे वो बिल्कुल गद्दारी वाला नैरेटिव है। वो रिदा जो बोया है वही काटेंगे। जो स्टेप उन्होंने 126 दिन में लिए थे ना, ये कह रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने मुल्क के खिलाफ हमने मुल्क के खिलाफ बोला नहीं, लेकिन हमने ये ज़रूर किया था कि पीटीवी स्टेशन पे जाके हमला ज़रूर कर दिया। हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमने जो है ना बिजली के गैस के बिल का कहा था वहीं पे जलाए थे हमने, और कुछ नहीं किया था हम लोगों ने। सिर्फ ये किया था कि भाई टैक्स नहीं देना हम लोगों ने। हमने मुल्क के खिलाफ कुछ भी नहीं किया था। हमने मुल्क के खिलाफ ये किया था कि जो इंटरनेशनल विजिटर आ रहे थे उनको वापस भगा दिया था। कि हमने मुल्क के खिलाफ कुछ भी नहीं किया था। और अब ये कह रहे हैं कि जो है ना अपोजिशन जाके घरों में बैठ जाए। अपोजिशन का काम नहीं है भाई, आपका काम है। आपने 25 माह की कारकर्दगी ये हो गई है कि सवाल उठ रहे हैं। खुद आपकी कैबिनेट में जो है ना मिनिस्टर आप खुद अपने आप पे तनकीद करें कि खुदा इन चीज़ों को बेहतर करें। सिर्फ एक पॉलिसी बता दे जिसको लेकर ये कहें कि हाँ हम ये समझ सही जा रही है, इसमें हमने बेहतरी लाएं। मैं सिर्फ एक महंगाई सिर्फ इस पे अगर कंट्रोल कर ले मैं इनको सलाम पेश करूंगी। आपने कहा करप्शन, भाई किसने रोका? नेब आपके साथ, इधर आपके साथ, हर इदारा बकौल आप लोगों के हमारे पीछे जो है ना वो अस्करी की आदत बैठी हुई है, फौज हमारे साथ बैठी हुई है, सब हमारे साथ। ये खुद कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर से लेके खुद मेरे भाईजान भी बोल रहे हैं कि ये तो फिर आपको मुश्किलात है। आपको एक पेज में मेरे साथ खड़े हैं ना, मतलब हमारी पॉलिसियों को वो मुत्तफिक हैं। तो भाई उसके बावजूद भी आप एक टॉपिक मुझे बता दें, एक पॉलिसी बता दें कि जिस पे हम कहें कि हाँ पीटीआई ने जो है ना काम बेहतर किया। 25 माह में आपकी हालत पतली होगी। आप अंदाज़ा करें कि हुकूमतें लेना आसान है लेकिन चलाना इतना आसान नहीं है। पता चल रहा है उनको कि दिन लेना आसान है लेकिन चलाना मुश्किल काम है। तो वो जो है ना पॉलिसीज पे चले, छोड़ दे जो पीपल्स पार्टी ने क्या, नून लीग ने क्या, वो अवाम बेहतर। आप 25 माह में हर एक चीज़ बता दो। जब भी प्राइम मिनिस्टर बैठता मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। भाई कौन आपसे एनआरओ मांग रहा है? आप जिसको जेल में कितने लोगों को जेल में डाला हुआ, अदलिया उनको फिर क्लियर करके वापस आ जाते हैं। आप किसी एक पे 25 माह में किसी एक भी सियासतदान के खिलाफ आप प्रूफ पेश नहीं कर सके हो। बात क्या करते हो? सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पे सियासत करनी है। ये 25 माह निकल गए, आगे 35 माह और निकल जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आवाम आपसे सवाल ज़रूर करेगी कि आपने 5 साल में हमें क्या दिया, आपने क्या बेहतरी लेकर आए। वो आप जब जाओगे पता चलेगा कि अंडे टमाटर जो महंगे पड़ गए ना, उस समय जमा करके रखेंगे, जो पड़ेंगे ना वो पता चल जाएगा। अच्छा शाहनवाज जदून साहब, आप कह रहे हैं कि जी इनके स्टेज से, इनके जलसों से कुछ और ही नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। तो अगर ये मिले हुए तो फिर वजीर आज़म इमरान खान साहब एक तरफ जब हम देख रहे हैं कि भारत ने फुल जो है ना जान लगा दी, हमें ब्लैक लिस्ट में घसीटने के लिए भी फैटिव में हमारे खिलाफ गया, क्या कुछ नहीं किया। आज फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भारत को एक बार फिर हम उनकी पेशकश करते हुए नजर आए। क्यों आखिरकार क्यों कश्मीर का मामला, हमने कश्मीर कॉज में देखा कि कितना ज्यादा बैडली वो टेकन अप हुआ कि उसके ऊपर 370 आर्टिकल 35 करे वो कोना, दैट इज नॉट गुड। वो पहले माजी में हमने नहीं देखा। इस वक्त जो कश्मीरी यरगमाल बने हुए हैं और 9 लाख फौज के बलबूते पर तकरीबन 80 लाख कश्मीरियों को यरगमाल है, इस स्टेज पे भी हम भारत को कह रहे हैं कि जी हम के लिए आए। वो तो सुन ही नहीं रहा, वो तो आपको शट अप कॉल दे रहा है, वो तो आगे से आपसे बदतमीजी कर रहा है। तो फिर हम क्यों उसको बार बार बुला रहे हैं? देखिए बात यह है कि हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि भाई हम तो इनके साथ बात करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये एक दहशतगर्द मुल्क है जो किसी की बात नहीं सुनते हैं, ना किसी की मानते हैं। आज कश्मीर का मसला
پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے ہمارے خارجہ پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا میں سر فہرست آ چکا ہے، ہر جگہ کشمیر کا مسئلہ ہائیلائٹ ہو چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ابھی بات وہ کر رہے تھے کہ کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر انشاءاللہ اس کی جتنی جدوجہد آپ نے فٹ اپ کے اس پہ بات کی کہ وہاں پر 27 میں سے 21 نکات پہ پاکستان نے ہماری گورنمنٹ نے کامیابی حاصل کی، اور 6 نکات انشاءاللہ جو رہ گئے ان پہ بھی وہ کر لیں گے۔ لیکن میں سوال یہ کروں گا اپنی مسلم لیگ کے بھائی سے کہ گرے لسٹ میں کس کی گورنمنٹ میں گیا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں گیا تھا۔ ابھی میری بہن بول رہے تھے کہ تحریک انصاف کی 2.5 سالہ کارکردگی، 2.5 سالہ کارکردگی، آپ 5 سال کے بعد ہم سے پوچھیں نا، فرسٹ ٹائم 40 سال میں 2 ڈیموں پہ کام شروع ہوئے کرتے نا، یہ لوگ ڈیموں پہ کام شروع کرتے نا۔ ہمیں جس وقت گورنمنٹ ملی، یہ میری بہن کو بھی پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہی ہے، لیکن سچ بول نہیں رہی ہیں، ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا۔ کتنی مشکل سے عمران خان صاحب نے بچایا، کیونکہ انہوں نے جو حشر کیا تھا مسلم لیگ نون نے اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے، آج اگر یہ سارے ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف اور صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہی پیپلز پارٹی تھی کہ کہتا تھا کہ بھائی زرداری صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا ملک کے ساتھ غداری ہوگی۔ یہی شہباز شریف صاحب تھے، کہہ رہے کہ زرداری کو لڑکانے کے گلیوں میں گھسیٹوں گا، پشاور کے گلیوں میں گھسیٹوں گا۔ آج کیا وجہ ہے کہ یہ سارے ایک سٹیج پہ بیٹھ گئے؟ ان کو خوف ہے کہ بھئی اگر عمران خان نے 5 سال نکال لیے تو ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ان کی ساری عمر کی ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، ساری عمر کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ انتصار چیمہ صاحب جی رسپونڈ کر دیں اب آپ جو آپ کہہ رہے تھے، یہ بات صحیح ہے کیا؟ آپ سارے چور اکٹھے ہو گئے ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ، شاہ نواز صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کو خود بھی پتہ ہے کہ سارے چور تو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم کے دائیں بائیں۔ یہ میں کئی بار آج وہ شعر سنا چکا ہوں کہ نام تھے درج جن کے تھانوں میں، آج شامل ہیں حکمرانوں میں۔ اچھا، وزیر اعظم جو ہے وہ دائیں بائیں اپنے دیکھ، سارے چور کے سارے اکٹھے ہیں، اور جن کو خود بھی بڑے بڑے چور ڈاکو کہتے رہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی یہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں یہ ہے کہ آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا، وہاں کسی نے وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ گھسیٹنے گھسوٹنے کی باتیں کرتے تھے ماضی میں، تو وہ کہاں چلی گئی؟ آج کیوں ساتھ بیٹھ گئے؟ میں نے میری گزارش سن لیں کہ مولانا نورانی صاحب نے جس آزادی کی بات کی، وہ دیکھیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بالکل وضاحت بھی کی بعد میں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آزادی ملے کس کو، بلوچستان کو، پورے ملک کو کس سے آزادی ملے؟ ان کی نااہلی سے، پی ٹی آئی حکومت کی بد انتظامی سے، ان کی انتقامی ذریعت سے، ان کے عوام پہ کیے گئے مظالم سے آزادی ملے، پورے بلوچستان کو آزادی ملے اور پورے ملک کو آزادی ملے۔ حکومت تو کہہ رہی ہے ہم بہت اچھے ٹاسک کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ویژن کے ساتھ، ہماری پالیسیز بہت اچھی ہیں۔ اندازہ کر لیں کہ دیکھیے ان کو بات یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب انہوں نے اینک پیدی ہوئی ہے، تعصب کی اینک۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی گجرانوالہ کے جلسے میں میاں نواز شریف نے یہ کہ ملک کے خلاف باتیں کی، بھائی انہوں نے آئین کی بات کی، قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کی بات کرنا ملک کے خلاف بات کرنا ہے، کیونکہ یہ ہے کہ یہ لوگ قانون شکن ہیں، ان کو نہ آئین کی بالادستی کا کوئی پتہ ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہ احترام ہے آئین کا، نہ قانون کی حکمرانی کا کوئی تصور ہے۔ اس وجہ سے جب بھی کوئی قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے، آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے، تو یہ ان کے پیٹ میں رکنے لگتے ہیں کہ دیکھیں یہ ملک کے خلاف بات کر گئے، کیونکہ یہ کہ جب بھی قانون کی حکمرانی ہوگی، آئین کی بالادستی ہوگی، تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا جو خود آئے نہیں لائے گئے ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا، ان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ جب قانون کی حکمرانی کی بات ہوگی، آئین کی بالادستی کی بات ہوگی، تو ان کی جو بیساکھیاں ہیں جن کے سارے یہ آئے ہیں وہ کھسک جائیں گی اور یہ درام سے زمین پہ آگے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس اچھا صحیح، میں بس شاہ نواز صاحب آپ سے پوچھوں گی، کابینہ کے اجلاس میں 2 گھنٹے تک آج مہنگائی پر تلخ کلامی ہوئی ہے، تنقید ہوئی ہے، جب تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی، بعض وزراء نے احتجاج تک کیا، جب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ کیٹیگوریکلی کرے۔ آخر وفاقی وزراء مہنگائی کے لیے ہنگامی اقدامات پر زور کب کریں گے، کب یہ جو ہے مہنگائی کنٹرول، کیونکہ اس وقت آپ کی جو حکومت ہے اس کا مین چیلنج مہنگائی ہے۔ بالکل رضا، یہ ہم بھی مانتے ہیں، اور ہماری جو میٹنگ ہوتی ہیں ہم اپنے اعلیٰ حکام کو بھی کہتے ہیں، ابھی 2 دن پہلے بھی ہماری میٹنگ ہوئی تو ہم نے وہاں یہ بات رکھی، کیونکہ ہم گراس روٹ پہ ہیں، نیچے عوام میں ہیں، تو ہمیں پتہ ہے مہنگائی ہے، بالکل ہم مانتے ہیں، اور انشاءاللہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ انہوں نے پوری
ایک تیاری کر لی ہے انشاءاللہ 15 دن یا 1 مہینے میں مہنگائی پہ 15 دن یا 1 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں. میں بس 1 لائنر لوں گی, کیا یہ وزرا چینج ہونے سے ٹائم دے رہے ہیں, کیا یہ ہو جائے گی کنٹرول 1 لائنر؟ پاسبل نہیں ہے, بالکل بھی ناممکن سی چیز ہے. لیکن بہرحال جب بھی پرائم منسٹر کسی چیز پہ نوٹس لیا اس کا وہ اس کی تباہی مچ گئی. اللہ رحم کرے, نوٹس لیا ہے تو اللہ رحم کرے. مہنگائی 1 مہینے میں کر لی تو میں سلام پیش کر دوں گی. میری بہن بول رہی میں سلام پیش کروں گی آپ کو. پنجاب کے اندر 20 کلو آٹا 840 روپے کا ہے, یہاں سندھ کے اندر 1300 روپے کا ہے. نہیں آج وہ مقرر کر دیا, آج نوٹیفیکیشن آئے سندھ میں بھی. آپ نے نوٹیفیکیشن دیکھا نہیں, ابھی مارکیٹ میں ہم نے پہلے نوٹیفیکیشن دیکھا نہیں, اب نوٹیفیکیشن کم پرائز والا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گا. سب سے زیادہ پیداوار جو ہے پنجاب اور سندھ کے اندر ہے. پنجاب سندھ کے اندر قیمتیں کیوں زیادہ ہے, کنٹرول کرنا. اچھا روٹی اور نان کی پرائز سندھ میں کم زیادہ ہے, پنجاب میں زیادہ ہے. نان کی پرائز پنجاب میں زیادہ ہے, سندھ میں زیادہ ہے. نثار صاحب کل لائن ہے, نثار صاحب جی. میں ان سے جدون صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا عوام سے رابطہ ہے تو یہ ادھر بتا سکتے ہیں کہ عوام جو ہے پی ٹی آئی حکومت اور ان کے قائد جو ہے عمران خان صاحب کے بارے میں کون سی زبان آج کل استعمال کر رہے ہیں, کیا زبان وہ چلیں ٹھیک ہے, چلیں وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نواز شریف جیسی زبان استعمال نہیں کر رہے ہیں. چلیں میرے تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ جی. آخر کار جو رٹ ہوتی ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد بھی صوبوں کی اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ پرائز میکینزم کو چینج کریں, چیک کریں, بہتر بنائیں. وفاق کی ظاہر سی بات ہے حکومت ہے 3 صوبوں میں, لیکن سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی ہے, اینڈ آئی تھنک دے شوڈ آلسو ہیو ٹو ریویو دیئر پالیسیز. ویل وی گوئنگ فار دی اینڈنگ. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.